ایک مسلمان کا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا، مضبوط اور سب سے مستحکم رشتہ ہوتا ہے، اور جس طرح اس کا سب سے مضبوط اور مستحکم رشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان مضبوط رشتوں کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے تعلقات معاشرے کے ساتھ ہوتے ہیں، کنبے کے ساتھ ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، استاد شاگرد کا آپس میں رشتہ ہے، پیر مرید کا آپس میں رشتہ ہے، بھائی کا بھائی سے تعلق ہے۔ ان سارے رشتوں کے ساتھ ساتھ انسان کا ایک رشتہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہہ کے نا کہ تم پر تمہاری ذات کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تو ہم پر ہمارے حقوق بھی نبی کریم نے مقرر فرما دیے۔ جناب عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھتے ہو اور ہر رات ہی نفلی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ نفلی روزہ رکھتے تھے، ہر روز ہر رات نفلی عبادت کرتے تھے، تو محبوب نے ان سے تصدیق کرانے کے بعد فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور فرمایا کبھی نماز پڑھا کرو، کبھی سو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے نیند آتی ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ لفظ کہہ کے کہ تمہارے اپنے اوپر بھی حقوق ہیں، تمہاری ذات کے بھی تم پر حق ہیں۔ بعض لوگ تصوف اور طریقت کے نام پر بہت مشکل باتیں کرتے ہیں اور بہت مشکل باتیں سناتے ہیں، اور بعض لوگ پھر ان باتوں کا بڑا سخت اور مشکل معنی بھی لیتے ہیں کہ بڑی شدید جد و جہد کرنی چاہیے، ہمیشہ راستہ وہی اختیار کرنا چاہیے جو مشقت والا ہو، ہمیشہ وہی کام کرنے چاہیے جن کے اندر زیادہ دشواری ہو۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات مشقت والے کام، مجاہدے والے کام انسان کی نفس کی تربیت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایسی مشقتیں، ایسے مجاہدے جو انسان کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ضرورت کے جو حقوق ہے وہ بھی پورے کرنے کے قابل نہ رہے، اس کی صحت پر ہی اثر انداز ہو جائیں، وہ آنے جانے والوں سے ملنے کے قابل ہی نہ رہے، وہ دیگر اس کے ذمے جو اس کے خاندان کے قبیلے کے بال بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا ہی نہ کر سکے، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ خود ساختہ تصوف اور خود ساختہ طریقت کا جو مفہوم لوگوں نے بنا لیا ہے وہ مفہوم بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ المشائخ اور استاذ الاساتذہ حضرت شیخ محمد تحسین رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 50 سال کے لگ بھگ انہوں نے درس حدیث دیا ہے۔ تو میں ان پر ایک مضمون لکھ رہا تھا، میں نے ان سے عرض کی حضور آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میں عشاء جماعت سے پڑھتا ہوں، اس کو بھی سالوں بیت گئے، اور میں فجر جماعت سے پڑھتا ہوں، یہ بھی میری زندگی کا معمول ہے، لیکن میں سحری کے وقت اس لیے نہیں اٹھ پاتا کہ مجھے صبح 8 بجے بیٹھ کر بچوں کو درس حدیث پڑھانا ہوتا ہے، عشاء کے بعد مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے نفلی عبادت ہے، لہٰذا میں رات کو بھی کتاب و سنت دیکھتا ہوں اور سارا دن بھی کتاب و سنت پڑھاتا ہوں، امید ہے میرا رب مجھے تہجد کا اجر بھی عطا کرے گا۔
عزیز دوست آپ یاد رکھیے گا، اس کو سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بعض چیزوں کو زیادہ دشواری بنا لیتے. فلاں آدمی کو میں نے کبھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، یہ طریقت نہیں. کیا آپ نے اسے نفل پڑھتے نہیں دیکھا تو وہ صوفی نہیں؟ آپ یہ بتائیے کبھی فرض چھوڑتے تو نہیں دیکھا؟ کبھی اسے ضروریات دین کو چھوڑتے تو نہیں دیکھا؟ اور نفل تو ویسے بھی انسان کا رب سے ذاتی معاملہ، ہو سکتا ہے سامنے والا چھپ کے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے لمحے میں پڑھتا ہو جب وہ سمجھے کہ اس وقت مجھے تنہائی میسر ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. جن جن چیزوں کو اللہ رسول نے جائز قرار دیا ہے وہ کوئی شخص بھی استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی شخص ناجائز کر سکتا نہیں. کسی کو بھی اس کا اختیار اور حق حاصل نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، بعد میں رخصت دے دی، اجازت دے دی، فرمایا چاہے کرو چاہے نہ کرو، نہ کرنے کی اجازت دے دی. پہلے سرکار نے کیا تو بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ کام کرتے رہے. حضور نے اجازت دی تھی لیکن انہوں نے اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو محبوب نے اللہ کی حمد کی اور حضور فرمانے لگے یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، یعنی جس رخصت اور گنجائش پر میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا محبوب ہو کے، وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے احتراز برت رہے ہیں حالانکہ میں اجازت دے رہا ہوں. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں اس سارے مفہوم کو اتنا سمیٹا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اللہ کے محبوب فرمانے لگے مجھے اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. تو جب میں کسی گنجائش پہ عمل کر رہا ہوں، جب میں کسی ضرورت پر عمل کر رہا ہوں، وہ یہاں ایک دوست تشریف لائے ہمارے پاس تو وہ ہمیں مشورہ دینے لگے کہ آپ کے ہاں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ تقریباً 1.5 دن بنتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہفتے کو وہ چلے جاتے ہیں اور اتوار کا سارا دن وہ چھٹی میں رہتے ہیں، تو یہ 1.5 دن پورا ان کا ضائع ہوتا ہے. تو یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح تو ایسا ہے نا کہ مدارس دینیہ میں کیا کام ہے چھٹی کا؟ تو میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے مدرسے کے طالب علموں کو بھی نیند آتی ہو سکتا ہے ان کا بھی کبھی کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیلنے کو جی چاہتا ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں جس طرح کے عام بچے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری خواہشات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہوں جو باقی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ وہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی؟ جس چیز کو شریعت نے بین نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں اس کو بین کرنے والے؟ سمجھیں. ہاں ایک بات ضرور ہے، ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں. وہ ہمارا مالک ہے. ہمیں اپنے نفس کو، اپنے وجود کو اس کی فرما برداری میں رکھنا. نفس کے حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہش نفس میں اگر کوئی ناجائز چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم دوڑ پڑیں گے. اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. اجازت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے آپ اگر ان کا حصول چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان کو اختیار کریں، کوئی منع والی بات نہیں ہے. میں نے کہا بعض لوگ نا بعض چیزوں پر شدت کرتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا یہ جو آنسو نکل آئے ہیں نا یہ بیٹے کی محبت کی علامت ہے. باقی فرمایا میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، اس کی تقدیر پر راضی ہوں. لیکن یہ کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری محبت رکھی آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے بعض لوگ. تو کچھ لوگ بعض لوگوں پر زیادہ شدت کرتے ہیں.
بعض لوگ بعض چیزوں کے معاملے میں زیادہ شدت کا. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ نذرانہ دینا چاہا, ہدیہ دینا چاہا. ایک ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں, ایک ہے کوئی آپ کو دیتا ہے. ان دونوں باتوں میں وہ جو تحفہ لینا دینا ہے اسے تو حضور نے فرمایا محبت بڑھتی ہے. تو حضرت یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم نے کچھ دیا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ ضرورت نہیں. تو محبوب نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلاں صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے. تو میں نے کہا وہ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں. وہ چندہ نہیں مانگتے, وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں, زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے, مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے. اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ کس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کے کل ہیں لیکن حضور نے اعلان کیا. اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. یا آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو, تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دے کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نباشت کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو, اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے. آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں, یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو, جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا جی ہو مولوی چندے مانگتے ہیں. او خدا کے بندے, جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے, تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے, یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے, یہ تمہارا. اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے. چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنے. سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں, اپنے اوپر غور کریں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے, اسے اپنا پتہ ہے. بہانے بنائے تو بات الگ ہے, یہ خود پر گواہ ہے, اسے خبر ہے. انسان عالم اصغر ہے, ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں, ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا, یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا, وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے. وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں, وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں. یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دینا, مشکل نہیں میں کہتا, اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا, یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے. جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے, جو تیرے لیے مشکل کر دے. بھائی اپنے آپ کو پہچانے, اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے, تو کہہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے, میں مرضی سے نہیں بنا, یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا, تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو اپنے قد سے بھی پیار کر, تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر, تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر. اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا, باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا. تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے, اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں. یہ ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے.
اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منوں ٹنوں کے حساب سے وزن ہے، افراد ہیں، لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے. تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے، تو سو رہا ہے، تو جاگتا ہی نہیں، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں، تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک. من عرف نفسہ فقد عرف ربا. درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا. اپنی قدر کو پہچانے، اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیت پنہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے، کام نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا. اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار، کام نہیں بھی ملتا. تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہیں تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ، اپنا حسن تو دیکھ، اپنی سوچ تو دیکھ، تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، اس نے کمال کر دیا ہے، قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے، تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا، یہ بھی رب کی تخلیق کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا، حج نہیں کر دی. کیا حسن کے جلوے، کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی. اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا. ایک بات یہ کہ اپنے نفس کو پہچانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال کریں، اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. اللہ نے عزت دی ہے تو اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا نہ کریں، تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں. کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں. جھکنا ہے رب رسول کے سامنے، بلا وجہ دنیا داروں کے، سیٹھوں، نوابوں کے اور وزیروں مشیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اللہ کی دی ہوئی شان کو کمزور نہ کریں. ذلت کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں. شریعت اسلامیہ نے مومن کا وقار کیا بیان کیا ہے. رب کریم نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تھا نا بندہ بنانے کے لیے، انسان کی تخلیق کے لیے، تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اوہو، کبھی آپ اس کو سمجھ جائیں نا کہ یہ عزت کا تاج کیا ہے. رب کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو نائب ہے میرا. اور کتنا تو پروقار ہے اور تو کتنا طاقتور ہے انسان، تیرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتے ہیں رب نے اپنی امانت زمین و آسمان پر رکھنی چاہی تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا اللہ کی امانت کو اٹھانے سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. کہا مالک میں تیری امانت اٹھاؤں گا، میں تیرا نام لے کے گلیوں میں گھوموں گا، میں تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا. حضرت انسان نے کہا میں تیرے نام کے نعرے لگاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے لیے نکلوں گا، میں تیرے لیے خیرات کروں گا، میں تیرے رستے میں اپنی صلاحیت. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے امانت اٹھائی اور کہا مالک میں نکلوں گا تیرے نام کی سربلندی کے لیے، میں تیرے نام پر جہاد کروں گا. اگر جان دینی پڑی تو دعائیں مانگ مانگ کے کہوں گا مالک میں تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے، کیوں کمزور کرے. بہت پہلے کہا تھا، فقیر آدمی ہوں، جو باتیں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کہوں. بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی نہیں،
زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری کو سب سے چھوٹا جانتا ہے. تو بڑا نالائق ہے، تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری میں پیدا ہوا ہوں. تو مرضی سے پیدا ہوا ہے، یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے. جو ماں تیرے، میں نے ایک دفعہ کہا کچھ دوستوں سے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے والد صاحب کے مزار پہ. کہنے لگے پیر تھے؟ میں نے کہا نہیں. عالم تھے؟ میں نے کہا نہیں. کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں. وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، شام کو بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے. وہ کسان تھے، وہ محنت کرتے تھے. پھر وہ تاجر تھے، چھوٹی سی تجارت کرتے تھے. لیکن مجھے اگر کوئی کائنات میں پوچھے گا نا خوش نصیب کتنے ہو، تو میں کہوں گا میں نے اس طرح کا باپ نہیں دیکھا جس طرح کا اپنا باپ دیکھا. اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے. تو میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے دیے ہوئے رنگ ہیں شخصیت کے اندر، ماں باپ کے. او بھائیوں، ناز کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، مضبوط رہیں، طاقتور رہیں. اور تیسری بات، ایک تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے، دوسرا اپنی عزت کرنی ہے. کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی. تکبر نہیں کرنا، اپنی عزت کرنی ہے. عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا. اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا، اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو. آپ اپنی عزت کریں، آپ اپنی تکریم کریں، آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں. آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو، معیار کو کمزور نہ ہونے دیں. آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں، طاقتور رہیں، کمزور نہ پڑیں کبھی بھی. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں. جس طرح انسان اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی، یہ کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، یہ کھاؤں گا تو میں فریش رہوں گا، یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی. اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے، اپنی نشو و نما کرے، اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے. وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بعض بری چیزیں آتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی، اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی. تربیت نفس پر توجہ دیں، اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کریں. اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں، کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں. وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے. ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی ہے، اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ کی پرہیز ہے. اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کریں آپ تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے جو میں نے نسخہ لکھا ہے نا، یہی نسخہ ہے، یہ دوائی کھائیں. یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، کہتے ہیں کوئی نظر کریں میں نیک ہو جاؤں. بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا، 5 نمازیں پڑھو، نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو. پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو، تو آپ ان بات مانیں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. آپ اس نسخے پر، وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آل مہار شریف والے فرمایا کرتے تھے، مرید کہندے نے سانو نمازاں نہ پڑھاؤ، اللہ اللہ نہ کراؤ، ایویں ہی پہنچاؤ. تو کہتے ہیں یہ ایویں والا کام ہو سکتا؟ ہاں، جو شریعت کے احکام ہے وہ تو سارے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر لوگوں کو نا ایسے موقع پہ بابا بلے شاہ جی یاد آ جاتے ہیں. کہتے بلے شاہ نو مرشد ملے ہے تے انہیں ایویں جا بخشایا ہے. او نا 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 300 پہلی زمین ہوندی سی بابے بلے شاہ دی، انہیں ساری دیتی جی اللہ دی راہ وچ. ایویں جڑا جے نا وہ اے والا ایویں جے. نیرا شعر نہ پڑھو، پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح اس شخص نے کمال کیا 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 ہے. مجھے اتنا نظر آ رہا ہے وہ بلے شاہ نو مرشد ملیا جنہیں ایویں جا بخشایا، وہ ایویں ان کی عاجزی ہے، وہ ان کی عاجزی ہے، وہ انکساری ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی، ایک ہی مرشد سے سارا کچھ مل گیا ہے. یہ اس بات کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے. من مانی باتیں، من مانی آپ تربیت
اپنی کریں، اپنے اوپر غور کریں. اور چوتھا، ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ اپنے نفس کا احتساب کریں، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں، اس کا محاسبہ کریں. جو لوگ حساب کتاب نہیں نہ رکھتے، ہمارا ادارہ ذرا بڑا ہوا ہے تو ہم نے اسپیشل اکاؤنٹ میں پکا بندہ رکھ لیا ہے. پہلے ایک دوست کام کرتے تھے رضا کارانہ طور پر، شام کو بیٹھتے حساب کتاب کر دیتے. کمیٹیوں میں ایک شخص کیشیئر ہوتا ہے. پھر اب ادارہ بڑا ہو گیا، نظم بڑا ہو گیا، کام بڑا ہو گیا. اب وہ ایک آدمی شام کو اگر بیٹھے گا تو کرے گا نہیں، تو مستقل ایک صاحب ہیں جو ڈیوٹی کرتے، نظام کو دیکھتے. کیونکہ اگر حساب کتاب نہ رہے تو چیزیں ٹھیک چل سکتی. سب سے زیادہ وہ تاجر ناکام ہوتا ہے جو کمائی کرے اور خرچ کا حساب ہی نہ رکھے، جس کو پتہ ہی نہ ہو آمدن خرچ میں بیلنس کیا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کیا جائے. اپنے نفس کا محاسبہ ضرور. ہم نہ ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، فلاں کہاں سے کماتا ہے، کہاں کھاتا ہے، کہاں پہنچ گیا، کون سی سیاست کی، کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں سے آتا جاتا ہے، چالاک بڑا ہے، فلاں سے مل گیا. اور ساری زندگی دوسروں کا خیال رکھتے گزر گئی. اس سے زیادہ بھی کبھی اپنا رکھا ہوتا نا تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. محاسبہ نفس کرنا، اور کتنا کرنا ہے، اس نفس کو قابل بنانا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیوں کا گٹھا، پرانے زمانے کے اندر ایندھن لانا، لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا، یہ بھی روزمرہ کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہوتی تھی. وہ ڈیوٹی آج کل ہم ماہانہ گیس کا بل دے کے پوری کرتے ہیں. یہاں اب بھی اس کی ایک صورت ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سلنڈر اٹھائے ہوتے ہیں، گیس بھروانے جا رہے ہیں. تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یا آج بھی دیہی ماحول کے اندر بعض لوگ شام کو لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے کہ وہ آئیں گی تو کھانا پکے گا ایندھن کے لیے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں اپنی پشت پہ رکھے ہوئے ہیں، گھر کی طرف آ رہے ہیں. تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ جناب حد ہو گئی، گھر میں بیٹے بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، اور آپ یہ کام خود کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے بیٹے بھی موجود ہیں اور غلام بھی موجود ہیں، اور ایک بات اور بھی شامل کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے بچے اور میرے خادم میرے فرما بردار بھی ہیں، بات بھی مانتے ہیں. لیکن فرمانے لگے میرا نفس نہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا. یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، تو بہت بڑا شخص ہو گیا، تیری بڑی شخصیت ہو گئی ہے. فرمایا یہ جو ذرا لکڑیوں کا گٹھا پشت پہ رکھا ہے نا، یہ رکھا پشت پہ ہے، لیکن ذرا حساب اپنے نفس کا کر رہا ہوں، محاسبہ نفس کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہونے کی ضرورت. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے آخر تک اپنے استادوں کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. میرے اسا فرمایا کرتے آخر تک اپنے مشائخ سے جڑے رہنا ہے، آخر تک اپنے اساتذہ کے پاس آنا جانا. کچھ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا، خود عالم ہو گئے اب استاد گئے، خود بڑے ہو گئے اب گئے. کہتے تھے آخر تک جانا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے پاس جانے سے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ سے بھی بڑے موجود ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں. اور بڑا بھی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا ہی نہیں وہ کیسے بڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان حساب کرے، محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. کل کے لیے اس اپنا حساب کرنا ہے، محاسبہ نفس کرنا ہے. یہ نفس کا حق ہے. جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آپ پریشان ہوتی ہیں کہ یار یہ میلے ہو گئے بدلنے چاہیے. جوتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ خیال کرتے ہیں یار مجھے آنا جانا ہوتا ہے، یہ مجھے ٹھیک کرنے چاہیے. تو نفس پر میل کچیل چڑھ جاتی ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے. باطن سارا گدلا ہو جاتا ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے. اندر سارا کمزور ہو جاتا ہے، حساب ہی نہیں کرتے. اس نفس کا حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. اس کا بھی حق ہے. جس طرح آپ کے جسم کا حق ہے کہ لباس ٹھیک ہو، جوتے ٹھیک ہوں، آپ نے غسل کیا ہوا ہو، اس طرح آپ کے نفس کا بھی حق ہے. اس کا حق کیا ہے کہ اسے اتنا ٹھیک کر دے، اتنا محاسبہ کریں، اتنی اس کی عادات بہتر کریں کہ وہ رب کی رضا کے مطابق ڈھل جائے، اللہ رسول کی رضا کے مطابق دھل جائے، نکھر جائے، صاف ہو جائے. اس طرح کا ہو جائے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ
اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو سارے مرید آپ کی طرح کے عقیدت مند تو نہیں نہ ہوتے چپ کر کے سن لیں، کچھ سوچتے بھی ہیں، ان کا دماغ فوری طور پر تنقید کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ جو تھے ان کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ سوال فوری طور پر آ گیا ہے، ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے کہہ لیا حضور یہ بڑا دعویٰ ہی نہیں، دنیا میں جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے اصل بات نہیں نا، تم نے آگے پوچھا ہی نہیں، میں بتانے لگا تھا۔ کچھ لوگ پریشان جلدی ہو جاتے، اگلا صفحہ پڑھتے نہیں پچھلے پہ ہی پریشان ہو جاتے۔ کہا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، اور میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کریم کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، لہذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے چونکہ میری مرضی وہی ہے جو میرے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو فادخلی فی عبادی، آجا میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، آنا میں نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے، میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ نفس مطمئنہ، کون سا؟ ایسا نفس تیار کرنا ہے جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ اس کا محاسبہ کر کے اس طرح کا بنا لیں کہ یہ اس طرح کا ہو جائے کہ جس طرح اللہ اس سے راضی ہے اور یہ